ہمیں قرآن و حدیث صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھنا، ہم نے ہدایت لینی ہے نا. تو ہدایت لینی ہے تو پھر تو اس کو یاد بھی رکھنا ہے کہ کیا پڑھا ہے، اپنے کردار میں بھی ڈھالنا ہے اس کو، اپنے ایمان کا، اپنے کردار کا حصہ بنانا ہے نا اس کو. آپ سارے دن بیٹھ کے قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، ثواب تو مل جائے گا، لیکن اگر آپ نے اس پہ دھیان نہیں دیا تو آپ ہدایت کیسے ملے گی؟ ذرا سوچیے. تو ہمیں قرآن اور حدیث کو جو سمجھنا بھی ہے اور سمجھنے کے بعد لکھنا بھی ہے. ایک نوٹ بک بنانی ہے جس میں لکھنا ہے کہ بھئی یہ انسان کو یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. ورنہ روزانہ کی نصیحتیں مسجد میں، مدرسے میں، یوٹیوب پر آپ صرف نصیحتیں سنتے رہیں گے، قرآن کی تفاسیر ہی سنتے رہیں گے، ساری یاد تو نہیں ہوگی نا آپ کو. تو آپ نے تو قرآن کو اپنے کردار میں ڈھالنا ہے نا، اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا ہے. کیا خیال ہے؟ قرآن کو ثواب کے لیے پڑھنا اور ہے، اور ہدایت کے لیے پڑھنا اور ہے. ہدایت کے لیے اگر آپ قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کم سے کم آپ کو وہی اپروچ یہاں پر اختیار کرنا پڑے گی جو آپ نے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں کی تھی. جب آپ لیکچر سنتے ہیں تو آپ لکھ لیتے ہیں، یو میک اے نوٹ آف اٹ. اسی طرح یہ آپ کو لکھنا ہوں گی بات، قرآن کیا کہتا ہے، اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتا ہے. جیسے اب ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، لوگوں سے برتاؤ کیسا ہو. جیسے قرآن شریف کہتا ہے کہ بھائی لوگوں سے نرمی سے بات کرو، یہ قرآن کا حکم ہے. صحیح ہے نا؟ اب ہم 10 دفعہ بھی سن لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری جو یادداشت ہے اس میں نہ رہے، بھول جائیں ہم. تو اس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہوگا نا. تو قرآن نے فرمایا کہ لوگوں سے نرمی سے بات کرو. قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو. ایک جگہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے مومنو، جب گفتگو کرو تو سیدھی سیدھی کرو، ٹیڑھی گفتگو نہ کرو. ایک جگہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ زمین پر آرام آرام سے چلو. اور اگر وہ آپ آیت سن لیں، اگلے الفاظ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائے ہیں، تو اس سے آپ کو لگے گا کہ اللہ جو ہے واقعی عالم جلال میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین پر اترا کے مت چلو، کیونکہ تم اس زمین کو پھاڑ تو سکتے نہیں جو تو اترا کے چل رہا ہے. لک ایٹ دا ڈیوائن سینس آف ہیومر. یعنی اللہ کہہ رہا ہے تو زمین پہ ایسے چل رہا ہے جیسے ابھی پھاڑ دے گا. اچھا، سرکار کا جو ہے، جو ہیومر ہے، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے. جیسے ابو دھابی گئے سرکار، تو ایک بہت خوبصورت سا فوارہ لگا ہوا تھا. امجد نے سرکار کو کہا کہ سرکار دیکھیں کتنا اچھا فوارہ ہے. سرکار نے فرمایا تو نے بنایا ہے. نہیں، یہ وہی ہے نا، یعنی یہ جو ہے سینس آف ہیومر وہی ہے یہ. اب جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین پر اترا کے مت چلو، تم پھاڑ نہیں دو گے زمین کو جو اترا کے چل رہے ہے نا. کتنی خوبصورت بات ہے یہ. اب اگر ہمیں کوئی یاد بھی رکھنا چاہیے نا بھائی، ہمارے چلنے، اٹھنے، بیٹھنے، بولنے، ہر چیز کے بارے میں تو ہمیں نصیحت کی گئی ہے، لیکن ہمیں یاد کہاں ہے. اسلام کا صرف ایک پہلو نہیں ہے کہ بس
عبادتیں کرتے رہو. یہ ایک جز ہے اسلام کا. آپ کی گفتار کیسی ہونی چاہیے، آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اسلام یہ بھی سکھاتا ہے. آپ صرف نمازیں پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوتیں کرتے رہیں، لیکن آپ کی زبان خراب ہو، آپ بات بات پر دل آزاری لوگوں کی کرتے رہیں، تو آپ کو تو کوئی اچھا مسلمان نہیں کہے گا. ولا تمشی فی الارض مرحن. زمین پر اترا کے مت چلو. اور پھر فرمایا کہ انکا لن تخرق الارض، کہ تم کوئی زمین کو پھاڑ تو دو گے نہیں. تو اب اگر یہ چیزیں ہم کو یاد رہیں گی، ہے نا، تو پھر ہو سکتا ہے ہماری چال بھی ٹھیک ہو جائے. ابھی تو ہم جو ہے مست بھیڑیے کی طرح چلتے ہیں، دھیمے دھیمے انداز سے چلنے کا انداز بڑا دھیما ہو، نرمی ہو، اکڑ کے نہ چلیں. کچھ لوگ یوں یوں کر کے چلتے ہیں اترا کے. اللہ کو بڑی ناپسند ہے یہ بات، یقیناً ناپسند ہے اور بہت زیادہ ناپسند ہے. تبھی تو اللہ نے فرمایا تو اکڑ کے ایسے چل رہا ہے جیسے تو ابھی زمین کو پھاڑ دے گا. کچھ لوگ واقعی زمین پر اس طرح چلتے ہیں جیسے یقیناً یہ پھاڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی ایک پہچان یہ دیکھ لیں آپ، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا. اپنے اندر جھانکے تو صحیح کہ آپ جب بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں کیا. وعدہ کیا ہے کسی سے تو اس کو وفا کیا ہے کہ نہیں کیا. ہمارے نزدیک تو آج وعدہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور پھر کسی کمبخت کافر شاعر نے یہ بھی کہہ دیا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. ہم؟ وعدہ توڑنے کے بعد لوگ یہی شعر سنا دیتے ہیں کہ بھائی جو وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. Your word should be your bond. Your word should be your bond. بانڈ سمجھتے ہیں نا؟ جب آدمی جیل میں چلا جاتا ہے، تھانے میں چلا جاتا ہے، تو وہ ریلیز کرنے کے لیے ایک بانڈ دیتے ہیں، ضمانت. جو تم بول رہے ہو وہ تمہارا بولنے والا لفظ ہی تمہاری ضمانت ہونا چاہیے. Your word should be your bond. جو تم کہہ دو لوگ یقین کر لے کہ ہم انہوں نے کہا ہے، وہی کہیں گے کریں گے جو کہا ہے. یہ جھوٹ نہیں بولنا ہے. جھوٹ بولنا ایک دراصل براہ راست کسی کو دھوکہ دینا ہے. جھوٹ بولنا یعنی آپ دیکھ لیں کہ کتنا قبیح عمل ہے جھوٹ بولنا. When you lie to somebody, you're actually deceiving them. جب ہم کسی کو جھوٹ بولتے ہیں، اگر جھوٹ کی اور ترقی ہو جائے تو وہ کفر بن جاتا ہے. کفر کا مطلب کیا ہے؟ جھٹلانا. جھٹلانا جیسے اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کفران نعمت. اب کفران نعمت میں جو کفر استعمال ہوا ہے وہ جو مذہبی اصطلاح ہے کفر کی وہ نہیں ہے. کفران نعمت کا مطلب ہے نعمتوں کو جھٹلانا. کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جھوٹا میرا امتی نہیں. اب ذرا اسی بات پر غور فرما لیں آپ
کہ ہم مسلمانوں میں سے کتنے ایسے ہیں جو سیریسلی اس بات کے اوپر جو ہے توجہ دیتے ہیں، سیریسلی توجہ دیتے ہوں، سیریسلی. اور بات کتنی بڑی ہے، چھوٹی بات ہے یہ ہے؟ چھوٹی بات تو نہیں ہے نا بھائی. کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھوٹا میرا امتی نہیں. تو اگر ہمیں ذرا سی بھی پرواہ ہو کہ یار کہیں حضور ہمیں اپنی امت سے خارج ہی نہ کر دیں، جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤ، تو ہم کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں. لیکن آپ دیکھیں، ہم تو کہنے کے مسلمان رہ گئے ہیں بس. بات بات میں جھوٹ بولنا، کاروبار میں جھوٹ بولنا، یاری دوستی میں جھوٹ بولنا، والدین سے جھوٹ بولنا، اسکول کالج یونیورسٹیز میں جھوٹ بولنا، ہر معاملے میں جھوٹ چل رہا ہے ہمارا. اور پھر ہماری نمازیں بھی چل رہی ہیں، اور پھر ہماری نمازیں ہم کو جھوٹ بولنے سے روک بھی نہیں رہی. حالانکہ قرآن شریف نے تو کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. تحقیق نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ ایک آدمی 10 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے اور 10 سال میں ایک بھی برائی میں کمی واقع نہیں ہوئی، تو نماز میں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے نا. اب جھوٹ سے مجھے یاد آیا، جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا کہ آپ جب کسی سے جھوٹ بولتے ہیں تو دراصل آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں یا نہیں. جھوٹ بولنے کا مقصد کیا ہے؟ دھوکہ دینا. آپ کو معلوم ہے دجال کا مطلب کیا ہے؟ دجال کا لفظ نکلا ہے دجل سے. دجال کا لفظ نکلا ہے دجل سے، اور دجل کا مطلب ہے دھوکہ. تو اب اگر آپ جھوٹ بولتے رہیں گے، ہر بات میں جھوٹ بولتے رہیں گے، تو اپنے آپ کو آپ امتی کیسے تصور کریں گے؟ ہے نا؟ اچھا، آپ نے تو داڑھی رکھی ہوئی ہے، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹا میرا امتی نہیں ہے، تو تم امت سے خارج ہو گئے پھر بھی نمازیں پڑھ رہے ہو. یا تو مجھے بتا دو کہ بھئی یہ حضور کی حدیث کو رد کر دیں ہم، یا اس کی امپورٹنس کو گھٹا دیں. میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حدیث میں لکھا ہوا ہے. حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے جھوٹا میرا امتی نہیں. اور ہم روزانہ تھوک کے حساب سے جھوٹ بول رہے ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور تو اور مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، ورد چل رہا ہے، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ بڑے بڑے مسائل ہیں نا بھائی. اس کے بعد سنی سنائی بات آگے بیان کر دینا، بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ اے مومنو، جب تک کوئی بھی خبر تم تک آئے اس کی تصدیق نہ کرو، آگے بیان نہ کرو. اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ تک کوئی بات پہنچی. فرض کیا کہ بھائی کسی نے آ کے اخلاق بھائی کو کہا کہ بھائی امجد بھائی تو ننگے ناچ رہے ہیں، فاؤنٹین ایف میں کھڑے ہوئے ننگے ناچ رہے ہیں امجد بھائی. اخلاق صاحب کہتے ہیں اچھا نہیں یار،
وہ اخلاق نے فوراً فون گھمایا، او مرتضیٰ وہ چاچو ننگا ناچ رہا ہے۔ اچھا، مرزا نے کہا لے میں حسیب کو بتاتا ہوں۔ حسیب نے جو ہے کہا کہ یار یہ تو بڑی زبردست خبر ہے، فوراً نمبر ملاؤ بابا کا واٹس ایپ پر، بابا کو بتا دو دبئی میں۔ بابا نے کہا اچھا یار چاچو جو ہے ننگا ناچ رہا ہے، چلو بھائی راشد بھائی کو فون لگاؤ۔ انہوں نے انڈیا فون کر دیا راشد بھائی، راشد بھائی نے اسماعیل مرتضیٰ بھائی کو پاکستان فون کر دیا، چاچو ناچ رہا ہے۔ بعد میں پتا چلا وہ کسی نے جھوٹی خبر دی تھی، چاچو تو سویا ہوا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کتنے لوگوں تک غلط بات پہنچ گئی۔ بھائی صرف نمازوں کا نام نہیں ہے اسلام، اپنی زبان کو بھی کنٹرول کرنا اسلام کا حصہ ہے۔ یہ جو زبان کی غلاظت ہے اس کو کنٹرول کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا نمازیں پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک نصیحت فرمائی۔ انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائے، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر اگر تو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے تو میں تجھے جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ ایک تیرے دو جبڑوں کے بیچ میں زبان اور ایک تیری دو ٹانگوں کے بیچ میں شرمگاہ، تو اپنی زبان اور شرمگاہ کی گارنٹی دے دے میں تجھے جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ احادیث میں یہاں تک آیا ہے کہ خاموش رہنا عبادت ہے؟ خاموشی عبادت ہے۔ میں آپ کو اگر چاہیں گے تو ان تمام احادیث کے حوالے دوں گا، لیکن یہ مستند احادیث ہے۔ تو بھائی اگر خاموشی عبادت ہے یار یہ تو بڑی زبردست بڑی آسان عبادت ہے، نہیں کوئی مشقت نہیں اس میں۔ لیکن آپ خاموش رہ کے تو دکھائیں۔ ہندو دھرم میں ایک طرح کا روزہ رکھا جاتا ہے، وپاسنا بولتے ہیں اس کو۔ اس کے اندر جو ہے روزہ کیا ہے ان کا کہ صرف چپ رہنا ہے، چپ۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ ہندوؤں کی نقل کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ چپ رہ کے دکھائیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ جو ہے شروع کریں ایک گھنٹے سے کہ ایک گھنٹے میں کچھ نہیں بولوں گا، اور اگر میں نے منہ کھولا ہے تو یا تو قرآن پڑھوں گا یا حدیث پڑھوں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، اللہ کے رسول کا ذکر کروں گا، یا اچھی بات بولوں گا، اس کے علاوہ نہیں بولوں گا؟ تو ایک گھنٹہ گزارنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ ایک دفعہ سرکار گوھر شاہی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی کلام جو تمہاری زبان سے نکلتا ہے اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر نہیں ہوتا، تو ایسے کلام سے، جو کلام ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ سے خالی ہو، ایسے کلام سے غفلت کا ایک پردہ دل پر پڑ جاتا ہے۔ ہر وہ کلام جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو وہ باعث غفلت بن جاتا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی امت کو، خاموش رہنا عبادت ہے۔ تو اب کم سے کم یہ تو ہوا نا
کہ چلو کوئی نیکی نہیں کی تو کوئی برائی بھی نہیں کی. بتدریج، آہستہ آہستہ اصلاح فرمائی. پہلے کہا کہ خاموشی عبادت ہے تاکہ لوگ بری باتیں کرنے سے باز آ جائیں، اور جب صحابہ کرام نے خاموشی اختیار کر لی، اب دیکھیں سب خاموش خاموش پھر رہے. اب کہا، پوچھو کیا کہا؟ اب جب خاموش ہو گئے لوگ تو اب کہا کہ ذکر اللہ خاموشی سے بہتر ہے. اللہ کا ذکر خاموشی سے بہتر ہے. اس لیے آپ اپنی زبان پر کنٹرول کریں. زبان پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ زبان کے ہی یہ کرشمات ہیں کہ ہم لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، ہم لوگوں پر بہتان لگاتے ہیں، ہم دل آزاری بھی کرتے ہیں. اگر ہم زبان کو ہی قابو میں کر لیں تو کتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے ہماری خلاصی ہو جائے. کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، خاص طور پر لوگوں کی دل آزاری کرنا. بلے شاہ نے کہا نا کہ مسجد ٹا دے مندر ٹا دے ڈا دے جو کچھ ٹہندا ہی، ایک بندے دا دل نہ ٹاویں رب دلاں وچ رہندا ہے. زبان پر کنٹرول کرنا ہو. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بری بات تو نہیں کرتے لیکن اچھی بات بھی اس دھب سے کرتے ہیں کہ سامنے والا تل ملا کے رہ جاتا ہے. بہت سے لوگوں کی لفظوں میں لفظ جو بولتے ہیں وہ زہر آلود ہوتے ہیں، ان کے بولنے کا طریقہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ بولتے ہیں کسی کو اگر ہم نے بولنا ہے کھانے کے لیے تو بولیں گے جی آپ کھانا تناول فرما لیجئے. اچھی اردو ہے. اگر تناول کا لفظ صحیح ادا نہیں کر سکتے آپ تو کہتے ہیں کھانا کھا لیجئے. لیجئے بھی مشکل ہے تو کہتے ہیں کھانا کھا لیں، برائے مہربانی کھانا کھا لیں. لیکن کچھ لوگ اس طرح نہیں بولیں گے، کچھ لوگ بولیں گے لگا دیا ٹیبل پہ ٹھوس لے. کھانا لگا دیا ٹھوس لے. اب یہ تو دل آزاری والی بات ہو گئی نا. جیسے میں اکثر نعیم بھائی کو کہا کرتا تھا کہ آپ کے منہ میں زبان نہیں ہے، چھری ہے. کیونکہ نعیم بھائی کے لفظ جو تھے بڑے کاٹ والے ہوتے تھے. اب تو بہت اچھے ہو گئے، اب ان کی دھار ٹوٹ گئی چھری کی. They are not sharp anymore. The edges of the knife not sharp anymore. But he used to be very extraordinarily blunt. Blunt سمجھتے ہیں نا؟ یہ وہ ایسی بات کریں گے کہ آدمی جو ہے وہ تل ملا کے رہ جائے. اچھا گالی والی نہیں دیں گے، گالی دینا ان کے لیے جو ہے نا وہ انتہائی غیر مہذب بات ہے، لیکن دل آزاری کو جائز سمجھتے ہیں. یہ ماضی کی داستان ہے نہیں بھائی، یہ ماضی کی داستان ہے. حیرت یہ ہے کہ آج بھی آپ اس سے ملامت محسوس کر رہے ہیں. وہ جو میں نے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف میں کہا نا وہ اسی زمرے میں آتا ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حسنا، کہ لوگوں سے کلام اچھے طریقے سے کرو. اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں نرمی بھی آ جاتی ہے اور انتخاب الفاظ بھی آ جاتا ہے کہ بھئی کون سے الفاظ جو ہے وہ بہتر ہیں، کون سے الفاظ بولنے چاہیے، کون سے الفاظ نہیں بولنے چاہیے. آج ہم اگر دیکھیں اپنا حال مسلمانوں کا تو اسلام مذہب میں اکثر مسلمانوں نے صرف ایک شعبہ اختیار کر لیا ہے، عبادت کا. باقی تمام شعبہ ہائے دین
کو نظر انداز کیا ہوا ہے. ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، گالیاں دینا، بد کلامی کرنا، دل آزاری کرنا، لفظوں کے نشتر چبونا. سمجھے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن شریف میں، یہ ذرا آیت دیکھنا کہاں پر ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہ عذاب مہینا. یہ ذرا دیکھنا کہاں پر ہے. اس کے نیچے والی آیت بھی لگا دو. سورہ احزاب میں ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کے دل کو رنج پہنچاتے ہیں، تو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے نا. وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اللہ کا وعدہ ہے ان سے. اب زبان کا اسلوب ملاحظہ فرمائیے. وَأَعَدَّ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے ان سے، عذاب مہینہ، بڑا دردناک عذاب ان کو دے گا. اور اس کے بعد کہا، اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری آیت ہے سورہ احزاب کی، اس آیت کے بعد پہلے ذکر کیا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس کے بعد ذکر کیا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات. ٹھیک ہے نا. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، کہ اور جو مومنین اور مومنات پر بہتان لگائیں، ان کے بارے میں جھوٹی بات کہیں، اور ایسا کام ان کے سر پر تھوپ دیں جو انہوں نے کیا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے صرف بہتان کمایا ہے، جو کہ بہت بڑا جو ہے گناہ عظیم ہے. لہذا ہمیں اپنی زبان پر بڑا کنٹرول کرنا ہوگا. اس زبان سے ایک چیز اور بھی جڑی ہے، کسی کی جھوٹی تعریف کرنا، جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں خوشامد. کیا کہتے ہیں؟ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ خوشامد کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں اخلاق صاحب؟ مسخہ. مسخہ تھوڑی ہوتا ہے، خشکا لگانا. خالد صاحب کیا کہتے ہیں پنجابی؟ دوسری دسو. جہلم میں کیا کہتے ہیں؟ کیا؟ ہاں، یہ دیکھیں نا، اماد الدین صاحب نے صحیح لفظ لکھا ہے، چاپلوسی. تو ایک حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی جھوٹی تعریف کی، اس کے منہ میں خاک. اور آج یہ ہمارا دستور بن گیا ہے.
اپنا کام نکلوانے کے لیے ہم کسی کی تعریف میں، جھوٹی تعریف میں، زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں. ارے واہ یار واہ، کیا بات ہے، زبردست، کیا بات ہے یار. اف. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے کسی اپنے مسلمان بھائی کی جھوٹی تعریف کی، ایک جگہ تو یہ آیا کہ اس کے منہ میں خاک، اور ایک جگہ یہ آیا کہ اس نے تجھے چھری سے قتل کر دیا، مار دیا تجھے. سمجھے آپ؟ اب اگر یہ باتیں آپ اپنے جرنل میں لکھ لیں گے کہ بھائی زبان کو کنٹرول میں کرنا ہے، تو آپ دیکھیں کتنے فائدے ہوں گے. آپ اس زبان سے کتنی برائیاں پھیلتی ہیں نا. یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جو نا بولنے کی عادت ہوتی ہے، بڑبولے ہوتے ہیں، ہر بات میں بلا وجہ بولتے رہتے ہیں. کچھ لوگ خاموش طبع ہوتے ہیں، جیسے کہ واجد بھائی ہیں، بردر اسٹیو ہے، یہ خاموش طبع لوگ ہیں. خیر فرقان بھی خاموش طبع ہی ہے، مرزا ہے. اب چونکہ ان لوگوں کو بات کرنے کی جو ہے وہ عادت نہیں ہوتی، تو یہ ان کے لیے ایک یعنی پازیٹو پوائنٹ بن جاتا ہے کہ بھائی ان کو زیادہ بولنے کی عادت ہی نہیں ہے. جب زیادہ بولنے کی عادت ہی نہیں ہے تو فالتو کلام بھی نہیں نکلے گا نا. اچھا، کچھ لوگوں کو بہت بولنے کی عادت ہوتی ہے، چیٹر باکسز، ہر وقت بولتے رہتے ہیں. اور کچھ تو اتنے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں کہ ایک لائن میں اگر جواب دیا جا سکتا ہو تو وہ 100 لائن بولتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اور جہاں ہاں اور نہ میں جواب دیا جائے وہاں بھی آدھا گھنٹہ لگا دیں گے بتانے میں، ادھر ادھر کی ادھر ادھر کی. ارے یار خاموش رہو. جس جملے میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو وہ باعث غفلت جملہ ہے، اس سے دل پر غفلت کی چادریں چڑھ جاتی ہیں. فضول گوئی، اسلام میں اس کو حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے. فضول گوئی کی، فضول گوئی کسے کہتے ہیں؟ ایویں ہی ادھر ادھر کی مارنا، ہانکنا بلا وجہ. ابھی جو ہم نے ایک خوبصورت سا انگریزی نام دے دیا ہے گوسپ، اس میں ایک لفظ اور لگا لیں تو اس کی مزید اس کی تشریح اچھی ہو جائے گی، آئیڈل گوسپ. یعنی فضول کی باتیں ادھر ادھر کی، اس کو کہیں گے آئیڈل گوسپ. آئیڈل گوسپ کیا ہے؟ کسی نہ کسی آدمی کو ٹارگٹ بنا کے اس کو ذلیل کرتے ہیں. اجی وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس نے یہ کیا، تم نے دیکھا اس نے کیا کیا تھا لاسٹ ویک. بلا وجہ کی باتیں. ایک زمانہ تھا کہ یہ عورتوں کے لیے، عورتوں تک محدود تھی یہ فضول گوئی، مرد ذرا سوبر ہوا کرتے تھے، لیکن اب لگتا ہے کہ مرد عورتوں سے بھی آگے نکل گئے فضول گوئی میں. بلا وجہ بیٹھ کے لوگوں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، بلا وجہ بیٹھ کے. کوئی مصرف نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. 1 ڈیڑھ گھنٹہ برائی کی اور بس پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم نے کتنا گناہ کما لیا، کتنے لوگوں کی دل آزاری کر لی. I'm not saying everybody likes gossiping, but what I'm saying is a lot of people like it. But it doesn't mean everybody likes it. Obviously, there are some special, exceptions. تو سارے کے سارے تو gossip نہیں کرتے ہیں. اب جیسے زرین حسن نے کہا ہے کہ gossip کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے.
So we need to pledge to our own spiritual growth that we are not going to indulge in idle gossip. Are you ready to make a promise to yourself? میں ایسا لفظ نہیں بولنا چاہتا کہ جو گرا ہوا ہو، لیکن یہ اچھا نہیں ہے بلا وجہ لوگوں کے بارے میں بات کرنا. مائنڈ یور بزنس. اگر منہ کھولا ہے تو میک شور کریں آپ کہ ہر جملے میں کسی نہ کسی بہانے سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر دیں، تاکہ اس جملے کی وجہ سے غفلت کی چادر آپ کے قلب پر نہ آ جائے. جیسے کہ اگر کوئی پوچھے کہ بھائی آپ ڈو یو ہیو اے پین، کہ آپ کے پاس کوئی پین ہے، تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ میرے پاس پین ہے. کام بن گیا نا؟ الحمدللہ میرے پاس پین ہے. اگر آپ نے کسی کی تعریف کرنی ہے، یہ میں آپ کو لوپس اینڈ پولز بتا رہا ہوں کہ یار ماشاءاللہ مرزا تمہارے پاس تو بڑی اچھی گھڑی. اب وہ ماشاءاللہ آ گیا نا، تو ماشاءاللہ کی وجہ سے وہ پورے جملے کا عذاب ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا نام آ گیا نا بھائی. آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے ایسی باتوں سے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ Asif, do you think you're a very quiet guy? You don't? Good. I'm just asking. I will definitely rely on what you say. I'll close my eyes. Mitesh, do you like idle gossip? You used to. Not idle gossip, but MFI में आने से पहले friends लोगों से अभी craving नहीं होती. اچھا cravings نہیں ہوتی نا؟ नहीं. کوئی ٹائم بھی ایسا کچھ بات ہونے آتی ہے تو اندر سے آواز آتی ہے ڈونٹ ڈو دیٹ. میں نہیں کرتا. ویری گڈ. یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ بتاؤ. بات کرنے کا کوئی کچھ بھی بول رہے ہیں، بولنا ہے، ایسا ہے کیا؟ عادت ایک ہے بات کرنے کی کسی سے بھی. اچھا اچھا. کوئی بھی بات ہو، مطلب ایسا نہیں کہ گوسپ کرنا. ہاں ہاں کوئی ہے تو ایک فرینڈلینس سے ٹاک. ہاں ٹھیک. خالد صاحب، آپ کو بات کرنا اچھا لگتا ہے یا خاموشی اچھی لگتی ہے؟ کدو اچھی لگتی ہے. میرے پاس 1000 ویڈیو رکھی ہوئی ہیں. دونوں بہن بھائی مل کر کے جو ہے پورے گھر کا جو ہے سکون برباد کر دیتے. سب ویڈیو میں آ گیا. ہنس رہے ہیں؟ رنگے نہیں، ننگے ہاتھوں. غفور بھائی آپ بتائیے. ویسے یہاں انگلینڈ میں کوئی بنا ہے فرینک فرینڈ آپ کا؟ فرینک نہیں بنا ابھی تک. اچھا انوار سے ہے. نہیں بھائی خاموش زیادہ رہتے ہیں.
ہوتی ہے بات کرنے شروع ہو جائے کوئی کر لے تو پھر اس کے بعد شروع ہو جائے بس. بات شروع کر دے تو پھر میرے یہ ذہن میں ہے کہ آپ لوگوں کو بول دیا کریں شروع نہیں کرنا پلیز. میرے یہ ذہن میں ہے کہ اگر کوئی بات کرے تو اس کا جواب وہ دے دیں ورنہ ہاں یہ تو صحیح ہے, یہی ہاں لیکن اب اس میں ذرا سا ایڈیشن کر لیں. when you must reply, make it short and simple. What do you think? When you must reply, when it is absolutely inevitable, in that case, you got to be very short and very simple. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب جھوٹی تعریف سچ سچ بتانا ہے. جھوٹی تعریف ایک تو ہم کو معلوم ہے کہ جھوٹی تعریف آدمی کیوں کرے گا, کوئی مقصد ہوگا, کوئی غرض ہوگی, ہے نا؟ بلا وجہ تو کوئی جھوٹی تعریف کسی کے کرتا نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, جائز ہے؟ کسی کی جھوٹی تعریف کرنا آپ کے خیال میں جائز ہے؟ اچھا پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کرتا کون کون ہے. کیوں نہیں کرتے؟ خدا کا خوف کرو. پھر گھر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک کیسے ہے؟ اچھا ہاں جھوٹی تعریف نہیں. میرا تم تو تعریف ہی نہیں کرتے ہو, سچی بھی نہیں جھوٹی بھی نہیں. تو آپ یہ اب اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جھوٹی تعریف نہیں کرنی ہے. جھوٹی تعریف صرف اور صرف آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کو کوئی فیور لینا ہو, آپ کی کوئی غرض ہو, اور یقیناً وہ ناجائز غرض ہوگی. اگر جائز غرض ہو تو پھر وہ آپ بغیر تعریف کیے کہہ دیں. کیوں بھائی؟ اچھا اب سوال ہے میرا پہلے اردو میں, کیا کوئی ایسا شوہر ہے جس نے اپنی بیوی کی کبھی جھوٹی تعریف نہ کی ہو؟ Now, is there a husband who has never praised his wife which was not due? Is there a husband who has never praised his wife? اب نہیں بول سکتے تم. دیکھو اب سب خاموش ہیں. کیا کوئی شوہر ایسا ہے جس نے اپنی وائف کی کبھی جھوٹی تعریف نہ کی ہو؟ بھائی وائف تو تیار ہو کے پہلے پوچھتی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ, اور نہ پوچھو تو ناراض ہو جاتی ہے. تم سچ بولو گے تو سولی پہ چڑھا دیں گے. پتا ہے اس کو تو بولتے کہ دیکھ کے بولو تو صحیح کیسی لگ رہی. اس کو ایسا ہے کہ کبھی کبھی ایک بار ویڈنگ اینیورسری کے نام پہ کیک رکھی ہوئی تھی. اچھا تو اس کو اتنا شور تھا کہ میں دیکھوں گا نہیں کیک ہے. اچھا کچھ نوٹس کرتے ہو کہ نہیں کبھی؟ کہ نہیں کیا میں. اینڈ شی واز ویری کانفیڈنٹ. نیکسٹ ڈے ویڈنگ اینیورسری کا کیک بھی لے کے آئے. اور کب بنا؟ مطلب کل بنائی تھی, میرے کو پتا تھا. اب مجھے بھی نوٹس نہیں, تعریف بھی نہیں کرتے.
تو یہ تو آپ میں ولیوں کی صفات ہے، میں عام لوگوں سے پوچھ رہا ہوں۔ ہاں وہ تو عماد الدین بھائی، وہ تو ڈفرینٹ سچویشن ہو گئی نا، وہ سچویشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو گئی۔ ایک عام حالات میں روز مرہ کی وہ سچویشن ڈفرینٹ ہو جاتی ہے کہ آپس کی صلح کے لیے جھوٹی تعریف کرنا جائز ہے، صلح کرنے کے لیے، لیکن وہ تو بات ڈفرینٹ ہو گئی نا، وہ تو صلح کا مسئلہ آ گیا۔ جب کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، پھر جھوٹی تعریف۔ ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ ایسی بیگمات بھی ہوں جو تیار ہونے کے بعد اپنے شوہر سے نہ پوچھیں، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ ایسا ہوگا کہیں۔ تیار وغیرہ ہونے کے بعد بیویاں پوچھتی ہیں شوہر سے، اچھا پہلے 1 گھنٹے خود آئینے میں دیکھتی رہیں گی اپنے آپ ہر اینگل سے، گھنٹہ بھر، اور باقاعدہ اپنی تعریف بھی کریں گے۔ ہاں ہاں، خود ہی اپنی تعریف، خود عاشق خود معشوق۔ اس کے بعد پھر شوہر کی باری ہے۔ اچھا فوری طور پر نہیں پوچھیں گے، ادھر ادھر ایک آدھ چکر لگا کے سامنے سے گزر کے وہ دیکھیں گے اس نے نوٹس ہی نہیں کیا، تب جائیں گی، ناراض ہو جائیں گی، منہ بنا لیں گی، ناراض ہو جائیں گی، منہ بنا لیں گی، اور پھر آپ پوچھیں گے کہ بھائی کیا ہوا، ابھی جب اندر میک اپ کرنے گئی تھی تو آپ بالکل ٹھیک تھی۔ بھائی تم کو کیا پرواہ ہے؟ اچھا بھائی کیا ہوا کیا ہے؟ میں تیار ہو کے آئی ہوں، تم نے دیکھ کر یہ بھی نہیں کہا کہ اچھی لگ رہی ہوں۔ خیر ایک آپس کی بات ہے، آپ اس سے متفق ہوں گے، میک اپ وغیرہ کرنے کے بعد تو ہر عورت اچھی لگتی ہے، تو میک اپ کر کے بیوی آئے اور کہے کیسی لگ رہی ہوں تو بلا خوف و خطر تعریف کر دیا کریں، سچی ہوگی، کیونکہ میک اپ کے بعد واقعی اچھی لگتی ہیں۔ میک اپ کرنے کے بعد سوال نکالیں۔ کچھ لوگ ہیں جو دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جھوٹی تعریف کرتے ہیں، ہاں بہت اچھا بنا ہے۔ تو اب یہاں پر نیت کا دار و مدار ہے نا، آپ کی یہاں پر نیت خراب نہیں ہے، آپ کی یہاں پر نیت یہ ہے کہ 2-4 اچھے لفظ بول دو اس کے لیے تو اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی اچھے کام میں، نیک کام میں۔ تو یہاں پر آپ کی کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ آپ اس کی بھلائی چاہتے ہیں۔ تو حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اگر آپ جھوٹی تعریف کر بھی دیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی عماد الدین صاحب نے کہا کہ آپس میں صلح کرانے کے لیے جھوٹی تعریف کر دینا جائز ہے، بالکل صحیح ہے۔